مومن حضرت السلام علیکم. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف آئے، دور کی مہربانی ہوگی. دور بیٹھے ہوئے آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف آئے. اللہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. مرحوم سید باقر عباس باقی صاحب ابن سید مصطفیٰ حسین باقی صاحب کو شامل کرنا ہے. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ تو اپنے ایک نازا ہے ساقیا تو اپنے ایک نازا ہے ساقیا چودہ پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا چودہ پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بطحاء کاظم خراسانوں سامرا بطحاء کاظم
سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جان پہ نعرہ سلوات. ایک اور گروپ بیٹا حضرات اللہ صلی اللہ مرحوم مشہور و معروف سلطان ولی حضرت لکھنوی صاحب کی کلام کی چند شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. درود بھیجا حضرات اللہ آنے واحد میں ذرا حور کا مقدر دیکھیے آنے واحد میں ذرا حور کا مقدر دیکھیے کیا تھا اور کیا ہو گیا اللہ اکبر دیکھیے آنے واحد میں ذرا حور کا مقدر دیکھیے کیا تھا کیا ہو گیا اللہ اکبر دیکھیے آنے واحد میں ذرا گروپ بھیجا بسات حور کا مقدر دیکھیے کیا تھا کیا ہو گیا اللہ اکبر دیکھیے آنے واحد میں ذرا حور کا مقدر دیکھیے سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار بستر احمد
ظہور کا مقدر دیکھیے سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار بستر احمد پر اطمینان ہے در دیکھیے بستر احمد پر اطمینان ہے در دیکھیے دروب بیٹا وزران آل واحد میں ظہور کا مقدر دیکھیے اور جنگ خیبر کی تو سر ہو کر رہے گی اے رسول جنگ خیبر کی تو سر ہو کر رہے گی اے رسول اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے آل واحد میں ظہور کا مقدر دیکھیے جنگ خیبر کی تو سر ہو کر رہے گی اے رسول اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے آل واحد میں ظہور کا مقدر دیکھیے معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے نعرہ صلوات آل واحد میں ظہور کا مقدر دیکھیے معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے پائے حیدر دیکھیے دوش پیمبر دیکھیے دھوم بیٹا بسا معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے
دیکھیے دوش پیمبر دیکھیے جنگ خیبر کی تو سر ہو کر رہے گی اے رسول اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے درود بھیجا مزرا اے ولی تھی اسے قدر محبوب کی خاطر عزیز ولی حضرت اپنی صاحبت مختب اے ولی تھی اسے قدر محبوب کی خاطر عزیز پردے قدرت سے نکلا دست حیدر دیکھیے پردے قدرت سے نکلا دست حیدر دیکھیے اے ولی تھی اسے قدر محبوب کی خاطر عزیز پردے قدرت سے نکلا دست حیدر دیکھیے پردے قدرت سے نکلا دست حیدر دیکھیے مسائل کے حوالے چند شعر حضرت زینب بھی ہے شبیر کے غم میں شریک حضرت زینب بھی ہے شبیر کے غم میں شریک صبر کی منزل پا دونوں کو برابر دیکھیے صبر کی منزل پا دونوں کو برابر دیکھیے آئیے میداد کو اے پردہ پوشے کائنات آئیے میداد کو اے پردہ پوشے کائنات آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آئیے میداد کو اے پردہ پوشے کائنات آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آنے
ایک مرثیے کی 2-3 بند ہے کیا مرحوم کی سر ثواب کی وجہ سے فاتحہ. ہائے کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں پاپ کش و تشنا دہن کشتہ غم لٹتے ہیں دشتے غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے یا لیاؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے ہائے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو کوئی چلاتی ہے آپا سے دلاور دوڑو کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل پر دوڑو اے ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو ہائے دیکھو خوفار ادو برچیاں دکھلاتے ہیں تیغ کھینچو کے لائی گھر میں چلے آتے ہیں تیغ کھینچو کے لائی گھر میں چلے آتے ہیں ہائے ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے ہیں ننگی تلواریں جو ظالم انہیں دکھلاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں ہائے
نہ تو کر سکتے ہیں فریاد، نہ رو سکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے، ایک ایک کا منہ تکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے، ایک ایک کا منہ تکتے ہیں کربلا میں۔ ایک باواز بلند صلوات۔ مولا حسین کی شان میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت سرکار۔ مفلسی مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے، مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے، اور کچھ نہ ہو تو برائے حسین، کچھ نہ ہو تو برائے حسین، صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے۔ ایک باواز بلند صلوات۔ قاضی عباس کی شان میں ایک مطلع 2-3 شعر حضور۔ یوں دیا ہے در کی خواہش کا صلہ عباس نے، کا صلہ عباس نے، یوں دیا ہے در کی خواہش کا صلہ عباس نے، کا صلہ عباس نے، یوں دیا ہے در کی خواہش کا صلہ عباس نے، عمر بھر بھائی کو بس آقا کہا عباس نے، عمر بھر بھائی کو بس آقا کہا عباس نے، آقا کہا عباس نے۔ اور شعر دیکھیں حضرت، پھر پلٹ کر ایک نظر دے کھانا پانی کی طرف، پھر پلٹ کر ایک نظر دے کھانا پانی کی طرف، القمہ جب سے تجھے ٹھکرا دیا عباس نے، ٹھکرا دیا عباس نے، القمہ بھی ہاتھ میں اور تشنگی پہ اختیار، القمہ بھی ہاتھ میں اور تشنگی پہ اختیار، خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے، کر لیا عباس نے، القمہ بھی ہاتھ میں اور تشنگی پہ اختیار، خشک و تر دونوں پہ قبضہ
کر لیا عباس نے، کر لیا عباس نے. اور بطور خاص ایک ایک مومن تک یہ شعر حضور خاص طور سے پیش کرو، سماعت کریں کہ کم نہیں پڑتا لٹانے سے غم شبیر میں، بطور خاص کم نہیں پڑتا لٹانے سے غم شبیر میں، دو کٹے ہاتھوں سے اتنا دے دیا عباس نے، دے دیا عباس نے. کم نہیں پڑتا لٹانے سے غم شبیر میں، کم نہیں پڑتا لٹانے سے غم شبیر میں، دو کٹے ہاتھوں سے اتنا دے دیا عباس نے، دے دیا دو کٹے ہاتھوں سے اتنا دے دیا عباس نے، دے دیا عباس نے. اور اس کلام کا آخری شعر پیش کرو. مانگنے آئے ہیں بھائی سے اجازت جنگ کی، مانگنے آئے ہیں بھائی سے اجازت جنگ کی، کیا قیامت کا ارادہ کر لیا عباس نے، کر لیا عباس نے. مانگنے آئے ہیں بھائی سے اجازت جنگ کی، کیا قیامت کا ارادہ کر لیا عباس نے، کر لیا عباس نے. ایک بابا سے بلند سر. مومن کرام، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، صرف مولانا کے سوال میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، کیونکہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے. اس کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں کہ شہادت نامہ لکھا جاتا ہے جو بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مولائی مرتا نہیں ہے، کیونکہ اگر مرتا تو افہم نہیں کہتے. سن اور سمجھ، سنتا اور سمجھتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے. 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں مولانا کے سوال میں کہ جو لکھ رہے ہو تو سطرے بھلی بھلی لکھ دو، جو لکھ رہے ہو تو سطرے بھلی بھلی لکھ دو، ہر ایک لفظ کو بالکل جلی جلی لکھ دو، ہر ایک لفظ کو بالکل جلی جلی لکھ دو. اور میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے کر کر کے تمام خاک شفا سے علی علی لکھ دو، تمام خاک شفا سے علی علی لکھ دو. حضرات، انہی مصروں کے زیر سائے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزاروں عالی جناب عزت ناب شہنشاہ خطابت مولانا حافظ محمد رضا صاحب جو کہ دہلی سے تشریف لائیں کہ زینت منبر ہو اور آپ لوگوں کے قلوب کو فضائل مصائب اہل بیت سے روشن و منور کرے. آپ لوگ بلند نعرہ درود سے ان کا خیر مقدم کیجیے. ایک منزل اور بلند ہو رہی ہے. رحم اللہ من قرأ سورة المباركة الفاتحة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعشمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید باقر عباس باقری ابن سید مصطفیٰ حسین باقری کی روح کو ساتھ صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا،
دلوں میں محبت علی کے چراغ چلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائے مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہ السلام بیان کر سکوں۔ یقیناً سرزمین رامپور میں کئی مرتبہ خطاب ہو چکا ہے، تو اس لیے کچھ چہرے مجھے آشنا نظر آ رہے ہیں اور کچھ چہرے میرے لیے ابھی نئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے میرا چہرہ بہت آشنا ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے ایک نیا چہرہ ہوگا۔ تو جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے دو جملے کہہ کے مجلس کو آغاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری کاوش، میری کوشش، میری سعی یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجلس پڑھی جائے، جہاں بھی مجلس پڑھی جائے، مجلس کی شروعات بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر۔ لہذا میں لیفٹ اور رائٹ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھے قرآن سے شروع کروں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر طاقت ہے۔ متوجہ، لہٰذا آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے، قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ میرا ہدف یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میری کوشش یہ ہے، میری کاوش یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے جاؤں کہ ان کا مقابلہ جب کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے۔ قرآن کی آیتیں بولیں، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولیں۔ اسی لیے بہت ہی شروعات سے، ابتدا پوائنٹ سے میں یہاں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ صاحب دیکھیے، اس زمانے میں جو حالت حاضرہ چل رہا ہے، آپ مسلسل مجالس سے سنتے چلے آئے ہیں اور الحمدللہ سن رہے ہیں۔ آج مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پہ بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج ہر دن ایک نیا فرقہ ایجاد ہو رہا ہے۔ ہر دن کچھ لوگ اپنے اوپر ایک ٹیگ لگا کے گھوم رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے، تو کوئی دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، تو کوئی مالکی کہہ رہا ہے، کوئی حنبلی کہہ رہا ہے، تو کوئی حنفی کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ جس کے پاس جائیے، ہر فرقہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ صحیح تو بس ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں۔ یعنی صحیح اور غلط تو بہت دور کی بات ہے، یہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ بھائی متوجہ، کہتا ہے مسلمان تو بس ہم ہیں، صحیح تو بس ہم۔ یعنی جس فرقے کے پاس جائیے، ہر انسان اپنے آپ کو صحیح بتا رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی بتا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے جنتی کسی کو بھی کہہ لے۔ پھر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج تک آپ نے منبروں سے یہی سنا ہوگا کہ جنتی کون ہے، جنتی کون ہے، جنتی کون ہے۔ بھائی میں نے تو ٹرینڈ ہی بدل دیا مجلس کا، میں منبر سے اب یہ نہیں بتاتا جنتی کون ہے، میں نے پلیٹ فارم چینج کر کے قرآن سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ جہنمی کون ہے۔ جہنمی کون ہے؟ جب یہ پتا چل جائے گا کہ جہنمی کون ہے تو پھر خود بخود آیا ہوگا کہ جنتی کون ہے۔ متوجہ کا جہنمی کون ہے؟ اچھا، قرآن مجید سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 179 پارہ نمبر 9 ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر میری طرف سے کوئی روایت ہوتی تو میں خطا کار ہوتا، میں گناہگار ہوتا، لیکن جب تک اللہ کی قرآن میں یہ آیت ہے تب تک واضح ہے کہ جہنمی کون ہے۔ میرے اللہ کون ہے جہنمی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے اکثر انسان کو اور اکثر جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یعنی
قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جن کی تعداد زیادہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے. ہائے ہائے ہائے, نہیں پہنچے آپ, نہیں پہنچے. جس معیار پہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں نہیں پہنچے. ایک لفظ ہے اس میں کثیرا من الجن والانس. کثیر کہتے ہیں جو کوانٹٹی میں زیادہ ہو, جس کی تعداد زیادہ ہو, جو نفری زیادہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے پروردگار کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے اکثر انسان کو اور اکثر جنات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. جہنم نہیں, ایک لفظ ہے ہمارے یہاں مشہور میں عام ہو چکا ہے, جہنم 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 کوئی لفظ نہیں, جہنم لفظ ہے قرآن مجید. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. اے پروردگار کس کو کہ اکثریت انسانوں کی جہنم میں جائے گی, اکثریت 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 جہنم میں جائے گی. تو صاحب اپنی تعداد پر مسلمان فخر نہ کرے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, یہ شیعہ ہیں ہی کتنے سے. قرآن کبھی تعداد نہیں دیکھتا, اور اگر تعداد دیکھتا ہے تو وہ جہنمیوں کی زیادہ ہے. وہی متوجہ ہو, پروردگار ان کی غلطی کیا ہے, ان کی خطا کیا ہے, ان کی مسٹیک کیا ہے, پروردگار بتا تو صحیح ان کی غلطی کیا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, ہم نے اکثر انسان کو, اکثر جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا. پروردگار کیوں جہنم کے لیے پیدا کیا, ان کی غلطی کیا ہے؟ کہ ان کی غلطیاں ہیں 3. میرا کوئی لفظ نہیں ہوگا, میں صرف قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کی غلطیاں ہیں 3. میرے معبود کیا غلطی ہے؟ کہ پہلی غلطی لہم قلوب لا یفقہون بہا, کہ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ محبت نہیں کرتے, یہ غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہی لوگ جانور ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی. قرآن ہے, پھر کہہ رہا ہوں میرا لفظ نہیں ہے, اگر میرا لفظ ہوگا تو میں خطا کار, ترجمے میں ذرہ برابر کوئی غلطی لے آئے تو میں خطا کار. اولئک هم الغافلون, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون, یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہو چکے ہیں, یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم کا ٹیگ لگ چکا ہے. کون؟ کہا جو آنکھیں ہونے کے ساتھ دیکھے نہیں, جو کان ہونے کے ساتھ سنے نہیں, جو آنکھیں ہونے کے ساتھ دیکھے نہیں, کان ہونے کے ساتھ سنے نہیں, دل ہونے کے ساتھ محبت نہ کرے, آنکھیں ہونے کے ساتھ نہ دیکھے, کان ہونے کے ساتھ نہ سنے. قرآن نے کہہ دیا مردہ ہے مردہ, جہنمی ہے جہنمی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آنکھ ہونے کے ساتھ دیکھا نہیں, کان ہونے کے ساتھ سنا نہیں. میاں قرآن کا ایک ایک لفظ اگر ہے تو وہ مصلحت کے تحت ہے. قرآن نے بیجا آیتیں نہیں اتاری ہے. قرآن نے کہا جنہوں نے آنکھ ہونے کے ساتھ دیکھا نہیں وہ جہنمی, جنہوں نے کان ہونے کے ساتھ سنا نہیں وہ جہنمی. اس کا مطلب نبی نے کچھ سنایا بھی تھا اور کچھ دکھایا. لہم قلوب لا یفقہون ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. اب سن لینا مومنین رامپور, سرزمین رامپور میں قرآن کی آیت سے نکال کے نتیجہ پیش کر رہا ہوں, اور پوری دنیا میں حافظ محمد رضا منبر سے چیلنج کر رہا ہے تمہارے پاس کوئی ایسی پھٹی گلی سڑی روایت جو قرآن مجید کی آیت سے ٹکرا سکے تو میرے سامنے لے آؤ. ارے سنو, اپنا مقابلہ ان علی والوں سے نہ کرنا, اس لیے کہ قرآن نے جہنمی بتا دیا, مردہ بتا دیا. کہ جہنمی وہ ہے جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے, جو کان ہونے کے ساتھ نہ سنے. وہ دنیا والوں تم اپنا مقابلہ ان علی والوں سے کرتے ہو,
तुम वो हो जो कान होने के साथ सुनते नहीं है। ये वो है कि दुनिया कह रही है मर गया है, लेकिन कब्र में फिर भी कह रही सुमाई भाई मुतवज्जो, बड़ी गौर से सुनिएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं अपने पास से कुछ कहने का आदि नहीं, जो बोलूंगा कुरान मजीद की आयत। अभी जो सन्नाटा है मजमे में, जो कुछ लोग बड़ी ताज्जुब से मेरी नजरों को देख रहे हैं, मेरे लहजों को सुन रहे हैं, सुनिए साहब, कुरान मजीद पढ़ने के बाद एक जुमला कहना मुस्तहब है। क्या? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, मेरे अल्लाह ने सच फरमाया। कुरान की चाहे एक आयत पढ़ो या सुनो, कहो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो जहां सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, क्या आपको जरूरत है, अल्लाह को जरूरत है कि वो आपसे कहलवाए कि अल्लाह ने सच फरमाया है? आपके तायीद करने से अल्लाह के इल्म में इजाफा हो जाएगा या अल्लाह की बात में तायीद हो जाएगी? अगर आप सदक़ल्लाह कहेंगे तो फिर आप ही का फायदा होगा। भाई सुन रहे हैं कुरान मजीद? अच्छा, मैं चाहूं तो मैं रिवायतों से भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं रिवायतों से इसलिए नहीं पढ़ता कि मद्दे मुकाबिल को जहां हदीस पढ़ी जाएगी वहां फरार इख्तियार करने का रास्ता है। वो ये कह देता है भैया तुम्हारी किताबों में, हमारी किताबों में नहीं। वो ये कह सकता है कि साहब इस हदीस की सनद ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, मैं आयतें पढ़ के सुनाऊंगा। और अगर आयत का कोई मुखालिफ आ सकता है तो वो आ जाए। क्या? इसलिए कि अगर कुरान की एक आयत देखेंगे ना, पूरी दुनिया की सारी किताबें मिलकर कुरान की एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती। ना ना, एक आयत फिर भी ज्यादा कह गया। पूरी दुनिया की सारी किताबें मिलके कुरान के एक नुक्ते की बराबरी नहीं कर सकती। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि किसी भी किताब का राइटर और मौलिफ और मुसन्निफ ने अपनी किताब की किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि मेरी किताब में कोई गलती नहीं है, कोई रैब नहीं है, कोई आयब नहीं है, कोई खता नहीं है, कोई निस्यान नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कास्ती नहीं है। पूरी दुनिया की किताबें एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। अब एक जुमला बोलूं, बाहर वालों मुझे देखिए मुतवज्जे, मैं एक जुमला पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये रातों की तहकीक है जो बड़ी आराम से पेश कर रहा हूं। मुतवज्जे, एक जुमला आपके जहन को परेशान करने के लिए। कुरान मजीद, जैसे मैंने कहा, दूसरी किताबों में कहीं नहीं लिखा कि हमारी किताब में कोई गलती नहीं है। ऐसे ही मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि पूरे कुरान में पहले पारे से 30 पारे तक कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरी इस किताब में यानी कुरान में कोई गलती नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि गलती नहीं है। आप कहेंगे साहब आपने अजीब कमाल कर दिया, आपने दूसरी किताबों के मुकाबिल में कुरान को रख दिया। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूं जहां किताबों में नहीं लिखा कि हमारी किताब में कोई गलती नहीं है, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हमारे इस कुरान में कहीं गलती नहीं है, तो कहेंगे माजरा क्या है? माजरा यह है कि उठाइए सूरह मुबारक बकरा, पारा नंबर 1 आयत नंबर 2, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। का गलती तो बहुत दूर की बात है, इसमें शक भी मौजूद नहीं है। गलती तो बहुत दूर की बात है, इस कुरान में शक भी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा बेऐब, लारैब और बेशक किताब है कुरान। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। भाई मेरी तरफ मुतवज्जह है, अगर बाहर देखते रहेंगे तो मैं क्या पढ़ूं? मैं सलावत पढ़ूंगा। जब आप नमाज जुमा पढ़े और खतीब खुतबा दे रहा हो तो मुस्तहब है कि सिर्फ खतीब को देखें, इधर उधर देखना मकरूह है। जैसे नमाजे खुदाबंदी में इधर उधर देखना मकरूह है।
ایسے عزاداری میں فرش اعضا پہ ادھر ادھر دیکھنا میری نظر میں مکروہ ہے، اس لیے کہ ذہن پراکندہ ہوتا ہے اور علی کا ذکر کانوں سے جا کے سینوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ بھائی متوجہ، تو قرآن مجید ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن ایک طرف، فرق سمجھ لیجئے، یہیں سے مجلس کا آغاز کر رہا، تمہید ہی میں میرا اتنا وقت گزر گیا۔ متوجہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن ایک طرف۔ متوجہ، ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا قرآن ایک طرف۔ پوری دنیا کی کتابیں اگر قرآن کے مقابل میں آئے تو قرآن کی برابری نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں گے کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ سن لیجئے، آغاز مجلس ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ مبارک النساء آیت نمبر 82 پارہ نمبر 4 ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، اس میں غلطیاں پائی جاتی، اس میں خطا پائی جاتی، اس میں مسٹیکس پائی جاتی، اس میں ریپ پایا جاتا، اس میں عیب پایا جاتا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ لوگوں نے بنایا ہوتا تو اس میں غلطیاں ہوتی، اس میں خطا ہوتی، اس میں نسیان ہوتا۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جسے لوگوں نے بنایا ہوگا اس میں غلطیاں بھی ہوگی، خطا بھی ہوگی، امکان خطا بھی ہوگی، لیکن جسے اللہ نے بنایا ہوگا جو نہیں پہنچے وہ پہنچے۔ قرآن مجید، قرآن مجید کہا کہ پوری دنیا کی کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ ہماری کتاب میں ہر چیز ہے، لیکن اللہ کا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ذمہ داری لی ہے کہ ہر خوشبو میرے اندر موجود ہے۔ تو دنیا کی کتابوں میں اور جتنا فرق اللہ کے قرآن میں ہے اتنا ہی فرق صحیفہ میں لوگوں کے بنائے ہوئے میں اور غدیر میں اللہ کے بنائے ہوئے میں۔ یا رسول اللہ، متوجہ، جتنا فرق، چونکہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، دوسری کتابیں ہیں لوگوں کی بنائی ہوئی، تو جتنا فرق لوگوں میں اور اللہ میں ہے۔ بھائی کوئی بھی آپ کے سامنے پروڈکٹ بن کے آئے گا تو اس پروڈکٹ کی ویلیو تب پتہ چلے گی کہ جس نے بنایا ہے اسے دیکھو کتنا باکمال ہے۔ اگر کوئی روڈ پر بیٹھنے والا کسی طریقے سے کاپی پیسٹ کر کے کچھ آئٹم آپ کے سامنے بنا کے دے دے، خریدو گے نہیں؟ کہ اس کا خود معیار نہیں ہے تو صاحب دیکھا یہ جائے گا بنایا کس نے ہے؟ بھائی لوگوں کے درمیان کے رہبر کا اعلان کس نے کیا؟ لوگوں نے۔ علی کی ولایت کا اعلان کس نے کیا؟ اگر بات پہنچ جائے تو سن لیجئے گا، اعلان کروایا اللہ نے، پہنچایا کس نے؟ رسول نے۔ لوگوں میں جو صحیفہ میں اعلان ہوا اس کا اعلان کیا لوگوں نے، غدیر میں جو اعلان ہوا وہ کیا نبی نے۔ اب سن لیجئے گا کہ لوگوں میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ دنیا کا ہر انسان 29واں پارہ سورہ مبارک دہر آیت نمبر 2 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسانوں کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ہر انسان پیدا ہوا ہے نجاست سے، ہر انسان پیدا ہوا ہے
پلیدگی سے، ہر انسان پیدا ہوا ہے نطفہ نجس سے، لیکن نبی کا حصہ پیدا ہوا، نبی پیدا ہوا ہے نور سے۔ نور پاک ہوتا ہے یا نجس؟ دنیا کہے گی کہ نور پاک ہوتا ہے، ارے یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ جس کا اعلان نور نے کیا ہو اسے مانو گے، کہ جس کا اعلان نجس خطرے والوں نے کیا۔ سلامات پڑھے یہ جو نعرہ حیدری ہے آپ اسے بڑے خلقے میں لے رہے ہیں۔ اس نعرے کا اگر وزن دیکھنا ہونا تو کبھی اپنے مجمع میں نہ دیکھنا، اس نعرے کا وزن وہاں دیکھنا جب مجمع دوسروں کا ہو، جا کے آہستہ سے نعرہ حیدری لگا دینا۔ بھائی متوجہ، میں آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچا دوں۔ ایک شخصیت گزری ہے محمد اسماعیل دیوبندی، نعرہ حیدری کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، چاہ نہیں رہا تھا لیکن یہاں پہ موقع محل دیکھ کے بڑھ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری کے حوالے سے تاریخ کہتی ہے کہ جیسے بیچارے اہل سنت مذہب سے تھے لیکن اتنی تحقیق کی، اتنے پڑھے لکھے کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ شیعہ ہو گئے۔ اب بیچارے جیسے ہی شیعہ ہوئے، گھر میں جائے تو بیوی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، باہر نکلے پڑوسی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، مسجد میں جائے نمازی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، اس لیے کہ لفظ شیعہ ہر کسی کو حسن نہیں ہوتا، اس لیے کہ لفظ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، تم سے خطاب کر کے حافظ محمد رضا کہہ رہا ہے کبھی سر کو جھکا کے نہ کہنا کہ ہاں ہم شیعہ ہیں، میاں فخر سے سینے کو تان کے اور سر کو اٹھا کے کہنا نالو شیعہ تو علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ وہ قوم اور ہے جن کا نام بھی قرآن میں نہیں آئے۔ ہم وہ ہیں کہ 23واں پارہ سورہ مبارک صافات آیت نمبر 83 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم جیسا نبی شیعہ تھا، ابراہیم جیسے نبی شیعہ تھا۔ اب ذرا تصور کریں تو جیسے ہی شیعہ وہ کہنے لگے کب تک میں سب کو الگ الگ بتاؤں میں شیعہ کیوں ہوا، نعرہ حیدری کے حوالے سے کا سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ میں بتاؤں گا میں شیعہ کیوں ہوا۔ اگلا دن آیا، سب کے سب مسجد میں ایسے جمع ہو گئے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ محمد اسماعیل دیوبندی صفوں کو چیرتا ہوا منبر پہ آیا، آنے کے بعد اللہ کی حمد کی، اللہ کے حمد کے بعد رسول کے فضائل پڑھے، اس کے بعد کہنے لگے سنو میں شیعہ کیوں ہوا، اس لیے کہ میں اس علی کو بلا فصل خلیفہ ماننے لگا ہوں، جو علی میری نظر میں عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، نشان اللہ بھی ہے، عزم اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے۔ جیسے ہی علی کے فضائل پڑھے گئے پورے اخیار خیر میں ایک بندہ اپنا بیٹھا ہوا تھا چونکہ مومن تھا۔ معصوم فرماتے جب بھی ہمارے جد کے فضائل بیان ہوتے ہیں اگر مومن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر منافق سنتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اکیلا مومن بیٹھا تھا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوا، پاکیزہ لہو نے جوش مارا اور محبت زبان تک آ گئی، اس نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ اب جیسے ہی نعرہ حیدری لگا یہی ذکر منافق کے کان تک پہنچا، اس کے نجس خون نے دوڑ مارا اور بغض زبان تک آیا، کہنے لگا او سن یہ تیرا امام باڑہ نہیں ہے، یہ تیرا عاشور خانہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے اللہ کا گھر، تو نے علی کا نعرہ لگا کے اس مسجد کو نجس کر دیا۔ میں نے بتایا ہے نا یہ نعرہ اثر ہی وہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاں غیر ہوں۔ اب جیسے ہی کہا یہ اللہ کی مسجد ہے تو نے ہمارے اللہ کے گھر کو نجس کر دیا۔ محمد اسماعیل دیوبندی نے بے ساختہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہنے لگا سن اب تک تو یہ بتا رہا تھا میں شیعہ کیوں ہوا، یہ بتا کہ تیری یہ مسجد افضل ہے یا بازار کی مسجد، کہ اس مسجد سے بازار کی مسجد افضل ہے، کہ یہ بتا کہ بازار کی مسجد افضل ہے یا جامع مسجد، کہ بازار کی مسجد سے جامع مسجد افضل ہے، کہ یہ بتا کہ جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی، کہ جامع مسجد سے مسجد نبوی افضل ہے، کہ یہ بتا کہ مسجد
تو کہنے لگا دنیا کے ہر معبد سے, دنیا کے ہر پرستشگاہ سے اللہ کا کعبہ افضل ہے. پھر محمد اسماعیل دیوبندی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سوچ, ارے جب مانتا ہے کہ اللہ کا کعبہ افضل ہے تو تیرا کعبہ اس وقت تک پاک ہی نہ ہوا جب تک علی نے آگے بت نہیں نکالے. تو علی کی معرفت کی بات کرتا ہے, علی کی طہارت کی. تو متوجہ میں عرض کر رہا ہوں چونکہ آنے والی ہے غدیر, آپ کے ذہن اتنے آمادہ ہونے چاہیے کہ غدیر کو منایا کیسے جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا والوں نے اصل میں اگر ظاہر کو دیکھ لیتے, صرف اللہ کے قرآن کو دیکھ لیتے, تو ان کی سمجھ میں آتا کہ رسول کا حقیقی جانشین کون بنے گا. متوجہ, دنیا نے سمجھا کہ جسے چاہے اسے کرسی پہ بٹھا دیا جائے, لیکن اللہ نے اسے الہی منصب بنایا, اللہ نے اسے الہی عہدہ بنایا. اس لیے کہ اصل میں مسلمان یہ حقیقت میں علی کو کیا سمجھیں گے, انہوں نے آج تک نبی ہی کو نہیں پہچانا, انہوں نے آج تک نبی کو نہیں پہچانا. جس کی جو چاہے مرضی جس نے کہہ دیا, لیکن قرآن مجید نے کہا ہے کہ اصل میں میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جب نبی جیسا کوئی نہیں ہے تو اٹھاؤ قرآن مجید, ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 106 پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 17, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے, اس وقت تک کسی نبی کو نہیں اٹھاتے جب تک اس کی جگہ پہ اس سے بہتر یا اس جیسا نہ لے آئے. تو نبی کی جگہ پہ کون آئے کہ نبی جیسا ہو. پوری دنیا پھرتی رہی, انہیں نبی جیسا نہ ملا. اگر نبی جیسا ملا تو امام بخاری نے لکھا کہ نبی نے علی کے کاندھے میں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انت مثلی وانا مثلو, اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. تو نبی کی جگہ پہ کون آئے گا, نبی جیسا. اصل میں مسلمانوں نے ولایت علی کو سمجھا ہی نہیں. ولایت علی تھا کیا اور کس چیز کا نام تھا ولایت. متوجہ, اگر میں بات پہنچا لے گئے تو میری محنت سوارت. ولایت یہ پیغام کتنا اہم ہے. تاریخ جناب آدم سے جناب خاتم تک ولایت کہتے کس کو, اس کو سن لیجیے. قرآن مجید سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 61 ارشاد ہوتا ہے, آیت نمبر 81 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایک آدم سے عیسیٰ تک ہم تمہیں نبوت بھی دے رہے ہیں, ہم تمہیں کتاب بھی دے رہے ہیں. آدم تمہیں ہم جو ہے وہ صفی اللہ بنا رہے ہیں, نوح تمہیں ہم جو ہے نبی اللہ بنا رہے ہیں, ابراہیم ہم تمہیں خلیل اللہ بنا رہے ہیں, اسماعیل ہم تمہیں ذبیح اللہ بنا رہے ہیں, موسیٰ ہم تمہیں کلیم اللہ بنا رہے ہیں, عیسیٰ ہم تمہیں روح اللہ بنا رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, لیکن تم سب کے بعد میرا ایک نبی آئے گا, لتؤمنن بہ ولا تنصرن, تمہیں اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے, اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے. آدم سے عیسیٰ تک کو اللہ نے کہا تمہیں مدد بھی کرنی ہے, تمہیں ایمان بھی لانا ہے, تمہیں مدد بھی کرنی ہے, تمہیں ایمان بھی لانا ہے, تمہیں مدد بھی کرنی ہے. اگر تم نے نہ کیا آدم تمہارا رونا بیکار, نوح تم نے نہ کیا تو تمہارا پتھر کھانا بیکار, ابراہیم تم نے نہ کیا تمہارا آگ میں جانا بیکار, موسیٰ تم نے نہ کیا تمہارا دربار فرعون میں جانا بیکار, عیسیٰ تم نے نہ کیا تمہارا تہمت برداشت کرنا بیکار, اسماعیل تم نے نہ کیا تمہارا خنجر پھروانا بیکار. جس نبی نے جو نہ کیا, اگر تم نے یہ دو کام نہ کیے, اگر ولایت پہنچ جائے تو بولیے گا. آدم سے عیسیٰ تک کو کہا اگر تم نے یہ دو کام نہ کیے تو تمہارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا, اس لیے کہ تمہاری زندگی ٹکی ہے میرے رسول کریم پر, طٰہٰ پر, یاسین پر, مزمل پر, مدثر پر, مصدق پر, امین پر. کہ اگر تم نے محمد پہ ایمان نہ لائے تو تمہاری پوری زندگی بیکار. آدم سے عیسیٰ تک کو کہا اگر تم نے یہ دو کام نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا, اور پھر میرے محمد کو کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے محمد اگر تم نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا
अगर तुमने विलायत अली का ऐलान न किया तो कुछ भी ना किया। तो विलायत आदम से ईसा तक की मेहनतों को जो बचाए वो विलायत है। उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेहनत को जो बचाए जारी कहा जाता है। नारे हैदरी। भाई मुतवज्जह, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, मैं आपके बारगाह में सिर्फ कुरान मजीद की आयतें उतार रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है वह इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता, ए मोहम्मद अगर तुमने ये न किया तो तुम्हारी सारी मेहनतें बेकार हो जाएगी। वहां आदम से ईसा तक को कहा अगर तुमने मोहम्मद की मदद और ईमान न लाए तो तुम सब के सब तुम्हारी मेहनत ना मैं फिर भी आहिस्ता से सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर गया। वो लफ्ज पढ़ता हूं जो कुरान ने कहा, सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 82, इरशाद व फमन तवल्ला बादा ज़ालिक फौलाइका हुमुल फासिकून। ए आदम से ईसा तक अगर तुमने मोहम्मद की मदद ना की तो तुम सब के सब फौलाइका हुमुल फासिकून, तुम सब के सब फासिक हो जाओगे। मियां कुरान है, कुरान आदम से ईसा तक को कह रहा है अगर मोहम्मद की मदद न की तो तुम फासिक हो जाओगे। अरे जरा सोचो, अगर आदम से ईसा तक नबी मोहम्मद की मदद न करे तो उनकी नबूवत नहीं बचती। तो जो सहाबी मैदान में छोड़ के भागे हो, दुनिया कब से आबाद? जब से आदम आए। आदम से ईसा तक की सारी मेहनतें अगर बच रही हैं तो वो रसूल की वजह से। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। और रसूल की मेहनत को अल्लाह ने एक जुमले में कहा, अगर विलायत अली का ऐलान ना हुआ ना, वो मैं कह रहा हूं वो जुमला आप तक पहुंचाया ही नहीं गया जो पहुंचाना जाया चाहिए था। सुनिए मुझसे, व इल्लम तफल सूरह मुबारक मायदा आयत नंबर 67 पारा नंबर 6 इरशाद होता है व इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये ना किया तो कार रिसालत का कोई काम अंजाम न दिया। उसके बाद अगला जुमला सुनेंगे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा। किसके शर से? लोगों के। किसके शर से साहब? लोगों के शर से। मेरा पीछे वाला मजमा किसके शर से? लोगों के शर से। लोगों के शर से। ये जुमला यही याद रखना, पलट के आऊंगा। कुरान पढ़ते हो, कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद का 29वां पारा, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी कुरान की तिलावत करो तो कहो क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश, क्या है तर्जुमा इसका? अल्लाह मुझे शैतान के शर से। कुरान पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचो। नमाज पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। रोजा रखो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। जो पहुंच रहे हैं उनको सलाम, जो नहीं पहुंचे उन्हें पहुंचा रहा हूं। कुरान पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे लोगों के शर से बचा। नमाज पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे लोगों के शर से बचा। ना ना ना, कुरान पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। कुरान पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। कुरान पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। नमाज पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। नमाज पढ़ो तो कहो अल्लाह मुझे शैतान, कौन सा शैतान का जिसने आदम को सजदा नहीं किया था उस इब्लीस के शर से बचा। अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा। लेकिन आ जाइए विलायत पे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा। वहां शैतान नहीं कहा, वहां लोगों के शर से कहा। नमाज पढ़ो तो कहो शैतान के शर से। विलायत
آیت پڑھو گے تو لوگوں میں چھپے ہوئے شیطان ولایت پڑھو گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے. اچھا ترجمے پہ غور کیجیے، اگر کر لیا کیونکہ میں کافی وہ کر رہا ہوں، جس پہ غور نہیں کیا جاتا وہ کروا رہا ہوں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ذمہ داری لی ہے بچانے کی ہے. اب آئیے قرآن کی طرف، نماز کی طرف. اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا. کون کہہ رہا ہے؟ نا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا. کون کہہ رہا ہے؟ انسان کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے اللہ بچا اللہ بچا اللہ بچا، لیکن ذمہ داری نہیں لی کہ میں تمہیں بچاؤں گا. ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہو. ہر نمازی شیطان کے شر سے بچا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہو غصب کی ہوئی جگہ پہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہو لباس کا خمس ادا نہ کیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا شیطان کے شر سے نہیں بچا، لیکن واحد امر ایک ایسا ولایت ہے جس میں اللہ نے ذمہ داری لیا ہے میں تمہیں بچاؤں گا میں تمہیں بچاؤں گا میں تمہیں بچاؤں گا. اور بچایا کس سے؟ تاریخ کہتی ہے کہ حارث ابن نعمان پہلی آیا، آگے کا میں سر پھیلا رہا ہوں، اللہ نے کہا بچانے والا میں ہوں. سر پھیلانے والا حارث، بچانے والا اللہ. سر پھیلانے والا حارث، بچانے والا اللہ. تو بھیا بات ثابت ہو گئی کہ کل جس نے سر پھیلایا تھا آج بھی حارث کی ناجائز اولاد بھی پھیلاتی ہے. اور کوئی سر نہیں پھیلائے گا. اگر کوئی ولایت میں سر پھیلائے، یہ اتنی گاڑی گفتگو ہے کہ جو منبر سے پڑھی ہی نہیں جاتی. اس لیے میں مانتا ہوں اگر علی کی ولایت کا حق منبر سے ادا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ منبر کا؟ منبر کا کوئی فائدہ نہیں اگر علی کی ولایت نہ ہو اس پہ. چونکہ جہاں منبر نہیں ہوتا وہاں بھی منبر ولایت ہی کی وجہ سے بنایا جاتا ہے. پہنچ گئے آپ کے عقیدوں کو سلام. حارث ابن نعمان فہری پہ عذاب ہوا. اور سن لیجئے میں پھر آپ کے سامنے ایک ڈیپ اور بات کہہ دوں. قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ مبارک پارج آیت نمبر 1، سأل سائل بعذاب واقع. ایک وہ شخص جس نے اپنے منہ سے عذاب مانگا. سب نے لکھا کہ آیت غدیر میں نازل ہوئی. کس پہ عذاب آیا؟ ہاں حارث پہ. حارث پہ حارث بن نعمان فہری پہ عذاب آیا. کتنے ہیں یہ؟ ایک ہے، دو ہیں، تین ہے، چار ہے؟ ایک ہی تو آدمی ہے نا بھیا. بڑی غور سے سنیے، یہ معروضات نہیں پڑھے جاتے جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک شخص ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والو. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والو. بھیا مل جل کے صلوات پڑھ دو بر محمد والو. حارث ایک عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع. واحد کہتے ہیں جو ایک کے لیے استعمال ہو، تثنیہ کہتے ہیں جو دو کے لیے استعمال ہو، اور جمع کہتے ہیں جو کم سے کم تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال ہو. قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع. ایک وہ شخص جس نے اپنے منہ سے عذاب مانگا تو ایک ہی پہ عذاب آنا چاہیے نا. اگلی آیت کہتی ہے وَلَيْسَ لِلْكَافِرِينَ دَافِرٌ. کافر ایک، کافران دو، کافرین کم سے کم تین یا ان سے زیادہ. اللہ کہتا ہے مانگا ایک ہے لیکن یہ تین کافروں سے دفع نہیں ہوگا، یہ تینوں میں یا تین سے زیادہ پہ ضرور آئے گا. تو قرآن نے بتا دیا کوئی فقیر کا منکر یہ نہ سمجھے کہ منکر صرف حارث تھا اس میں عذاب آ گیا. یا تو حارث میں آیا ہے اور حارث صفت والوں پہ قیامت کے دن آئے گا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ
कभी दफा नहीं हो सकता। और जब सब कुछ हो गया और मौला के लिए गदीर में ऐलान हो गया कि मन कुंत मौला फहाजा अलीयुल मौला, बड़ी गौर से सुनिएगा वो चीज, चूंकि मैंने बताया मैं चाहता ये हूं कि मेरी कौम का हर शख्स एक बहुत बड़ा मुनाजिर बने, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं वो चीज पहुंचा दूं, चूंकि गदीर आने वाली। जैसे ही कहा ना मन कुंत मौला फहाजा अलीयुल मौला, तो इस गदीर की रिवायत को 110 रावियों ने लिखा। कितने रावी का लफ्ज बदल दूं, 110 सहाबियों ने लिखा कि हमारे सामने अली को मौला बनाया गया। 110 सहाबियों ने लिखा, 110 सहाबियों ने लिखा कि हमारे सामने अली को मौला बनाया गया। 110 सहाबियों ने लिखा, 110 सहाबियों ने लिखा। हम शिया हदीसे कबीर अगर मान रहे हैं तो ये सहाबियों की बात पे अमल ही तो कर रहे हैं कि हमारे सामने। अब चूंकि एक हदीस होती है तवातुर, हदीस मुतवातिर यानी जो तवातुर के साथ आए, वो हदीस के जिसे इतने लोगों ने बयान किया हो कि जिसमें शक ना हो सके। मसलन अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, एक शख्स आए आगे कहने लगे मौलाना साहब प्लेन क्रैश हो गया, दूसरे शख्स थोड़ी देर बाद आ गया प्लेन क्रैश हो गया, तीसरे शख्स, चौथे शख्स, अब आज तक खोला, एनडीटीवी खोला और ये एबीपी न्यूज खोला, सारे चैनल कह रहे हैं न्यूज। ये इतनी खबर मुतवातिर के साथ आई कि यकीन हो गया कि प्लेन क्रैश हुआ, मुतवज्जे दुख हुआ, यकीन हो गया। तो इसको कहते हैं तवातुर के साथ, जिसे झुटलाया ना जा सके। नबी ने 3 दिन रोका था, 5 मिनट में ऐलान करके वापस नहीं किया। 3 दिन रोका, हर आने वाले से घर वालों ने पूछा लेट क्यों हुए, अरे 3 दिन बाद क्यों आए, बताना पड़ा कि नबी ने अली को हाथों पे उठा के मन कुंतों का ऐलान किया, विलायत का ऐलान किया। जब इतने लोगों से बात पहुंची तो कहने लगे अगर मान लिया तो अली की खिलाफत बिला फसल साबित हो जाएगी। कुछ ऐसा तो शर करो कि हदीस भी रह जाए और विलायत भी ना हो। तो कहने लगे वही पुराना काम, माना बदल दो। आए हाय, वही पुराना काम माना बदल दो। तो साहब बड़ी सोच समझ के मुसलमानों ने लफ्ज मौला का माना दोस्त कर दिया। मैंने कहा कोई और माना, कि ना बस एक ही माना। ना ना ना, अब फिर एक बात पहुंचाऊं, इन्होंने अहले बैत के बुग़्ज़ में कुरान में कभी माने बढ़ाए हैं, कभी माने छुपाए हैं। एक लफ्ज है लफ्ज कौसर, लफ्ज कौसर के 18 माना लिखे, फातिमा का माना छुपाने के चक्कर में। कहने लगे कौसर का माना बाग, कौसर का माना जन्नत, कौसर का माना सरसबील, कौसर का माना होसे कौसर, कौसर का माना नेमत, कौसर का माना राहत, कौसर का माना आबशार, कौसर का माना झरना। मैंने कहा भैया इतना माना क्यों? कहने लगे एक लफ्ज के 70 माना होते हैं, ये तो हमने 18 ही लिखे। मैंने कहा तुम्हारी अकलों पे मातम ना करूं तो क्या करूं? अगर माना बयान करने में आओ तो एक कौसर के 18 माना लिख दो, और माना छुपाने में आओ तो लफ्ज मौला का तुम्हें दूसरा माना नहीं मिलता। तो कहने लगे मौला के माना दोस्त। अब मैं किसी किताब से नहीं पढ़ रहा, अगर मैं किसी लुगत का और डिक्शनरी का हवाला दूं तो मैं खताकार। मैं तुम्हें कुरान मजीद से बताऊंगा कि मौला का माना क्या है। और मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए कि जब आप कहोगे ना कि गदीर में अली को हाथों पे उठा के कहा मन कुंत मौला, तो हर भाई अगर इस्लाम वाला है तो वो मानेगा कि हाँ हुआ है, लेकिन वो फौरन कहेगा मौला के माना दोस्त है। तो मैं तुम्हें आयत बता के जा रहा हूं, अगर ये आयत तुम्हारे याद रही फिर मौला के माना कोई दोस्त नहीं करेगा। कहने लगे कहाँ है? मैंने कहा मुंजिद, फिरोजुल लुगात, डिक्शनरी या कोई लुगत से नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह का कुरान में देखो मौला के माना क्या है। कहने लगे कहाँ लिखा है? मैंने
का उठा सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 286 पारा नंबर 3 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना अंता मौलाना अंता मौला अंता मौला अंता मौला। हम नहीं समझे आप, अल्लाह कुरान में कह रहा है अंता मौला, यानी अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है, अल्लाह मौला है। ए मुसलमानों मानो कि जिस माना में अल्लाह मौला है उसी माना में अली मौला, जिस माना में जिस माना में अल्लाह मौला है उसी माना में अली मौला है। इसलिए कि मौला बेमाने वली, मौला बेमाने सरपरस्त, मौला बेमाने मदद करने वाला। नाना कभी इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। देखिए एक बेटी है ना, उसका निकाह होता है, अगर देखा हो तो हमेशा यही कहा जाता है भाई इसका वली कौन है, इजाजत दो। वली कहते हैं यानी मौला, इसका वारिस, इसका जिम्मेदार, इसका सरपरस्त। हर बच्चों का, औलाद का सरपरस्त है वली, यानी उसका बाप। अब बच्चे को पैसे की जरूरत हो तो कहता है बाबा पैसे दे दीजिए, बच्चे को खाने की जरूरत हो तो कहता है बाबा खाना दे दीजिए, बच्चे को रोटी की जरूरत हो, बच्चे की मुश्किल हो हल करेगा वली, जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी पूरी करेगा वली। अरे दुनिया सोचे जब गौर कतल और टेम्पररी बाप की इतनी, वली की इतनी जिम्मेदारियां है कि बच्चा गिर जाए तो संभालेगा उसका वली, तो जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया का वली बनाया हो, सबकी मदद करते हैं, उसकी इतनी जिम्मेदारियां करते हैं। और साहब अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तो बाप वली होता है और शरीफ औलाद की ये पहचान है कि वो अब्बा ही को अब्बा करे। शरीफ बाप की, अगर औलाद शरीफ है तो उसकी पहचान ये है कि अपने अब्बा ही को अब्बा कहेगी, चलते फिरते को अब्बा नहीं कहेगी। अब नबी फरमा रहे हैं मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, बस। अब जरा समझिए कि जब अली वली है, उम्मत के बाप है, तो अगर हम गिरते हुए या अली मदद कह दे तो क्या जाता। इंशाअल्लाह कभी अर्ज करूंगा आपकी बारगाह में, कुरान मजीद से हमारा हर अकीदा साबित है और मुसलसल में मजलिसों में खिताब करता रहा हूँ। या अली मदद के ऊपर बहुत सारी दलीलें मैं कुरान से दे चुका हूँ। और यही नहीं बल्कि हमारा मातम करना ये भी कुरान से साबित है, हमारा गिरिया करना ये भी कुरान से, हमारा जुलूस निकालना ये सारी दलीलें मैं मिंबर से दे चुका हूँ। कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो अर्ज करूंगा। अभी तो सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करके जा रहा हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कल का दिन खतीर का है। आपने अभी ईद मनाई है, बकरा ईद, बकरे वाली ईद। तो अभी तक जो मनाई थी वो बकरों वाली ईद थी, अब जो मनाओगे वो मर्दों वाली ईद है। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। तो गदीर को ऐसे मनाइएगा कि जैसे न ईद उल फित्र मनाई हो न ईद कुर्बान मनाई हो, इसलिए कि ईद उल फित्र और ईद कुर्बान छोटी ईद है, गदीर ईद अकबर है। शियों की सबसे बड़ी ईद का नाम है गदीर। इस दिन अपने बच्चों को ईदी जरूर दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आपने ईद उल फित्र ईद कुर्बान को दी या नहीं दी, लेकिन ईद गदीर में ईदी जरूर दीजिएगा ताकि बच्चे के ये जहन में पहुंच जाए जितनी ईद कुर्बान और ईद फित्र में दी होगी उससे ज्यादा ईद गदीर में दीजिएगा। नया लिबास पहनिएगा,
पूरे साल में जो अच्छी डिश लगी हो वो घर में बनाइएगा और मोमिनीन को बुला के खिलाइएगा। ईद गदीर हल्की नहीं है भैया। ये जो बकरीद मना के बैठे हो ये इसलिए थी कि हज के अरकान और जनाब इब्राहिम की और इस्माइल की कुर्बानी कबूल हो गई थी, पूरी हो गई थी। हज के अरकान जिस दिन पूरे हो, इस्माइल की कुर्बानी जिस दिन पूरी हो उसे बकरीद कहते हैं। रमजान का महीना जिस दिन पूरा हो उसे ईद उल फित्र कहते हैं। लेकिन जिस दिन पूरा इस्लाम हो उसे ईद तो लिहाजा बस गुजारिश मेरी यही है कि ईद उल फित्र को ऐसा मनाया जाए कि दुनिया पूछे कि हुआ क्या था, दुनिया पूछे कि हुआ क्या था। अज़ान गिरामी, ये जो आप मुहर्रम मनाते हैं ना, आज मुहर्रम को आपने इतना मनाया है, इतना गम हुसैन का मनाया है कि आज यजीद का चेहरा छुपाने से छुप नहीं रहा। दुनिया वालों को पता चल रहा है यजीद कौन था। अगर गदीर इसी तरीके से मनाओगे तो गदीर की, यानी ये समझिए कि अगर गदीर इसी तरीके से मनाओगे तो अली की जगह छीनने वाले का चेहरा छुपाने से छुपेगा नहीं, लोगों के सामने आएगा। और ये ना सोचिए कि करबला जो हुई है ना, ये करबला सिर्फ और सिर्फ जो है हुसैन से दुश्मनी का नतीजा था ना, हुसैन से दुश्मनी नहीं। हुसैन ने यही पूछा था, या अय्युहन्नास लिमा तक़्तुलूनी, ए लोगों मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? तो जवाब यही आया था, आपको आपके बाबा के बॉक्स में कत्ल कर। हकीकत यह है कि जब दुनिया अली के फदाइल के समंदर का एक कतरा न बन सकी, तब जाके उन्होंने अली से दुश्मनी निकाली। यही वजह है कि मकातिल की किताबों में मिलता है कि जब बीबी शाम के बाजारों में जाया करती थी ना दरवेशा, उनकी तरफ लोग इतना जुल्म नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही इब्ने ज़ियाद का सिपाही आवाज देता था कि ये अली की बेटियां हैं, तो यहूदी पत्थर उठा उठा के मारा करते। अजरुकुम अला सहना, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आपकी आवाज यही है। एक मोमिन इस दुनिया से गए हैं, सादा लो इंसान इस दुनिया से गए। जरा तसव्वुर करो हुसैन करबला के मैदान में कैसे, हालात ये कहते हैं कि हुसैन के पास जब आवाज गैबी आई ना कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सुनती। एक मंजर सुनाना चाह रहा हूं, अगर सुन लिया तो बहुत गिरिया होगा। भागी हुई फौजें सुनती। तारीख कहती है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैं दूर खड़ा होकर देख रहा था कि जिसके पास तलवार थी वो हुसैन गरीब के जिस्म पे तलवारें मार रहा था, जिसके पास नेजा था वो नेजा मार रहा था, जिसके पास भाला था वो भाला मार रहा था, अरे जिसके पास तीर था वो तीर मार रहा था। वो कहता है, मैं दूर से देख रहा था कि लोग करबला की गर्म रेत उठाते थे और हुसैन के जिस्म पे हुसैन के जिस्म पे फेंकते थे। अब मेरी तरफ देखना, मैं मंजर पेश कर। हमीद कहता है कि मख्तल की किताबों में है कि ज़हरा का लाल जब जख्मों पे जख्म खा चुके, हमीद कहता हुसैन जुलजना पे बैठे हुए कभी आगे हो रहे थे, कभी पीछे हो रहे थे, कभी दाएं हो रहे थे, कभी बाएं हो रहे थे। हमीद कहता है इतनी दूर से मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुसैन इतने जख्मी होने के बाद जमीन पे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये आगे पीछे क्यों हो रहे हैं। कहता है मैंने करीब जाके देखा, अरे अब जो मैंने जाके देखा अजब मंजर था। ज़हरा का लाल इतना जख्मी हो चुका था कि घोड़े पे रुका नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही दाई जानिब आते थे तो कोई दाई जानिब से नेज़ा छुपाता था।
भाई जालिम से लेगा। हुसैन जुल्जनाब बड़ा समझदार था, समझ गया मेरे सवार पर मुसीबत भी खड़ी है। मैं मख्तल का जुमला पढ़ रहा हूं। जुल्जना ने इतनी समझदारी की कि हुसैन गरीब की मां को ढूंढना चाहा। एक नशेब में हुसैन की दुखियारी मां अपने दामन को फैलाए कह रही थी आजा मेरे लाल। सहवार में कोने में नशेब में जाके इज्जत के साथ हुसैन को जमीन पे उतारा। मंजर सुन लेना, एक गोशे में हुसैन को उतारा, शिमर मलऊन ने खंजर लिया और सैकल किए हुए खंजर को पत्थरों पे मारता हुआ कुंद करता हुआ आया। लेकिन जैसे ही उसने हुसैन को देखा, हुसैन एक नशेब में है, वहां से खड़े होकर खेमा देखा। खेमा देखा, देख के कहता हुसैन यहाँ से खेमा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ कत्ल किया तो ज़ैनब कैसे तड़पेगी? हुसैन तुम्हें यहाँ कत्ल नहीं करूंगा। अरे हुसैन की जुल्फे पकड़ी, खींचता हुआ मैदान में लाया। हुसैन के सीने में सवार हुआ। अरे अब जो खंजर चलाया, खंजर पलट गया। क्यों? इसलिए कि सैयदा कह रही थी ए शिवरनामा, अरे मैंने किया 20 करवा। शिमरनामा असादारों अगर एहसास कर सको ना तो कर लेगा। जिस वक्त जनाबे ज़हरा का आखिरी वक्त था ना, बीबी ने बहुत सारी वसीयतें की थी, उसमें से एक जुमला कहा था, ए अली क्या तुम्हें पता है कि सैयदा रातों में सोती नहीं? अली ने तरफ के कहा शहजादी क्यों नहीं सोती? क्या इसलिए नहीं सोती कि मेरा हुसैन रातों में उठ के पानी मांगता। अरे कहीं ऐसा ना हो कि सैयदा सोती रहे, हुसैन आया नशे दे। सैयदा को हुसैन की जबान से एक मर्तबा लफ्ज़ पसंद नहीं। अरे उस माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब सूखी हुई रगों पे अगर तुम्हारे सीनों में कलेजा तो इस रिवायत को बर्दाश्त कर ले जाओ। तुम्हें बड़ी सख्त रिवायत है, किताब है अरबी की अल इरशाद, अरबी मतन की लिखी हुई रिवायत है। उसमें लिखा है असादारों एक मर्तबा गर्दन पे छुरी को चलाया जाता है, तलवार को चलाया जाता है, इसको छुरी को चलाना कहते हैं। लेकिन एक मर्तबा कहते हैं चोट मारना, सर्द मारना। अरे जब गोश्त कटना नहीं है ना तो उसे हड्डियों की तरह तोड़ा जाता, इसको कहते हैं सर्द। अरे किताब में लिखा है हुसैन की गर्दन को काटा नहीं गया बल्कि खंजर के जरिए तोड़ा। अरे जब पहला खंजर मारा हुसैन ने कहा मेरे नाना। जब दूसरी ज़र्ब मारी ए
جب حسین کے آخری ضرب ماری نا، یہ سر اور یہ جسم بالکل الگ ہونے ہی والا تھا، بس تھوڑا سا ڈھال کی مماثلت رہ گئی تھی۔ اب وہ آخری ضرب مارنے والا تھا۔ شمر کہتا ہے میں نے سمجھا کہ حسین اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ کہتا ہے اس وقت بھی حسین کے لب ہل رہے تھے، حسین کے لب ہل رہے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے میں سمجھا کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں، کب جو میں نے قریب جا کے سنا حسین آخری ضرب میں کہہ رہے تھے اے میرے بھیا ابا، اگر تو ہوتا تو مجھے ایسے تڑپا تڑپا کے آواز دی، ارے جیسے ہی سر الگ ہوا آواز آئی انا للہ، آواز دی انا للہ۔ زینب تڑپ کے کہنے لگی ہائے میرا مالا حسین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم باقر عباس باقری ابن مصطفیٰ حسین باقری کے روح کو